السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 170 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ فاتر، آیت 1 سے آیت 45 تک، یعنی اینڈ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصول علم کے دوران آنے والی موت شہادت کی موت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پہ اور علم کے راستے پہ استقامت دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ فاتر۔ تو فاتر کے معنی ہیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے ہیں، اور اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فاتر السماوات والارض یعنی آسمان اور زمین کے خالق اور وجود میں لانے کی جو صفات بیان فرمائی گئی ہے، اسی لیے اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ فاتر ہے۔ کیونکہ اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں یہی بات بتائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے فرشتوں کی تخلیق کی، اسی لیے اس سورہ کا جو نام ہے سورہ ملائکہ بھی ہے۔ سورہ فاتر کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کی تردید پر دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کا جو حیرت انگیز نظام کار فرما ہے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ مثلا بارش کا ہونا، کھیتوں اور جو پھلوں کی پیدائش ہے، خود انسان کے اندر کی جو پیدائش ہے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو اس میں ذکر فرمایا ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، سزاوار ہے، جو ابتداءً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر یعنی قاصد بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے ذاتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 1 سے لے کے آیت 17 تک، یعنی آیت 1 to 17 اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے۔ تو لفظ یہاں پہ آیا ہے فاطر السماوات والارض، فاطر فاتورا سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پہلے پہل ایجاد کرنے والا۔ یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان اور زمین پہلے پہل بغیر نمونے کے بنائے، تو اسی کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا بغیر کسی ماڈل کے اور بغیر کسی نمونے کے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق جسے فرشتے یا ملائکہ کہتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہے کہ اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور پھر ان کو پیغمبر بھی بنایا، یعنی کہ وہ پیغمبروں کے پاس، رسولوں کے پاس اللہ کے پیغامات کو پہنچانے والے بھی ہیں۔ تو یہاں پر دراصل بہت سارے جو فرشتے ہیں اللہ کے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو مراد اس سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل فرشتے ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کی طرف یا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے 2 ہیں، تو کسی کے 3 پر ہیں، تو کسی کے 4 پر ہیں، جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے کی تخلیق فرمائی ہے، اور فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں۔ مثلا جبریل علیہ السلام
روح القدس اور روح الامین بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغمبروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے، اور انہیں صاحب القرن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ 3 بار سور پھونکیں گے۔ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے کا کام ان کے سپرد ہے۔ فرشتہ موت کے معاون فرشتے یعنی کہ قرآن مجید میں ان فرشتوں کو ون نازیاتی اور ون ناشطاتی کہا گیا ہے۔ ون نازیاتی سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو انتہائی سختی، شدت اور عذاب دے کر کھینچتے ہیں۔ ون ناشطاتی سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں جو اہل ایمان متقی لوگوں کی ارواحوں کو انتہائی نرمی اور محبت سے کھینچتے ہیں۔ دوسرے فرشتے منکر نکیر، وہ فرشتے جو مرنے کے بعد قبر میں آدمی سے سوالات کرتے ہیں۔ حاملین عرش والے فرشتے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو اپنے عرش کی اٹھانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ جنت کے فرشتے، یہ جنت کے دربان ہیں یعنی داروغہ ہیں۔ دوزخ کے فرشتے، دوزخ کے انتظام کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں ان پر 19 داروغہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دوزخیوں کو عذاب دینے پر مامور ہے۔ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ کرامن کاتبین، انسانوں کی اعمال لکھنے کے لیے مقرر فرشتے ہیں جو دائیں کندھے پر نیکی اور بائیں کندھے پر بدی لکھتے ہیں۔ فرشتہ تقدیر یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطبہ سے پہلے پہلے آنے والوں کے لیے ثواب لکھنے والے فرشتے، امام کے آ جانے پر اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ فرشتے نمازی کے لیے دعا کرنے والے فرشتے، نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نمازی کے لیے معافی اور رحم کی دعا کرنے والے فرشتے، جائے نماز پر بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے بھی ایسی ہی دعا کرتے ہیں۔ گشت کرنے والے فرشتے، زمین میں گشت کرتے ہوئے اہل ذکر کی مجلس تلاش کر کے وہاں بیٹھ کر انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لینے والے یہ فرشتے ہیں۔ دعا اور بددعا کرنے والے فرشتے، نیک لوگوں کے لیے دعا اور کفار کے لیے بددعا کرنے والے فرشتے، نیک مقصد کے لیے نکلنے والوں کے ساتھ رہنے والے فرشتے، اگر اپنے آپ گھر سے نکل کر اللہ کی پسندیدہ جگہ پر جائیں گے تو یہ ایک ایسے فرشتے ہوتے ہیں کہ پیچھے ایک فرشتہ اپنا جھنڈ لے کر روانہ ہو جاتا ہے اور اپنے گھر لوٹنے تک وہ مسلسل اسی جھنڈ تلے ہوتا ہے، یعنی کہ جو نیکی کے کام کرنے نکلا ہوتا ہے وہ پورا گروپ فرشتوں کا انہی کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے والے فرشتے بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ ان کی بھی ایک قسم ہے، یعنی ناحق اذیت ملنے پر صبر کرنے اور جواب نہ دینے والے کی طرف سے جواب دینے والا فرشتہ۔ پھر ایک کیٹیگری اور ہے مدینے کی حفاظت پر معمور فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ کے داخلی راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، نہ اس میں طاعون داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی دجال، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ بہت سارے کام اللہ نے ان فرشتوں کو سونپے ہیں، یہ اپنے کاموں پر معمور ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں یہ فرشتے۔ اور ان فرشتوں کے 2 2 3 3 4 4 والے ہیں اور اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں، اور مخلوق میں جو چاہے وہ زیادتی کرتا ہے، یعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، یعنی جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں اور اللہ کی کبھی بھی یہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 1 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ تو الحمدللہ سے مراد وہ تمام تعریف ہے جو آسمان اور زمین میں ہو سکتی ہیں، ان سب کا حقدار وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر سابق مثال کے پیدا کیا ہے، اور جس نے فرشتوں کو انبیاء کے پاس وحی دے کر بھیجا ہے، اپنے بعض دوسرے بندوں کے پاس انہیں الہام اور نیک خوابوں کے ذریعے سے اپنا پیغام رسان بنا کر بھیجا ہے، اور انہیں دیگر بہت سارے کاموں پر ان کو ذمہ داری وہ سونپی ہے۔ تو ان فرشتوں میں سے کسی کے 2 2، کسی کے 3 3، کسی کے 4 4 پر ہوتے ہیں، کسی کے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جس چیز کی جتنی تعداد میں چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 2 دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سوائے اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے تو سوائے اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ جو چاہے صرف وہی کر سکتا ہے،
اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو چاہے صرف وہی ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہ چاہے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو وہ عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے اللہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ وہ صاحب عزت اور ہر چیز پر غالب ہے، اور تمام امور میں حکمت اور مصلحت کے مطابق تصرف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ بخاری کی حدیث سے، حدیث نمبر 844۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد میں پڑھتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 3۔ لوگوں تم پر جو انعام اللہ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں سے الٹے جاتے ہو؟ یعنی اس بیان اور وضاحت کے بعد بھی تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یعنی اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ تمہارے اندر توحید اور آخرت کا انکار کہاں سے آ گیا ہے، جبکہ تم مانتے ہو کہ تمہارا خالق اور رازق تو صرف اور صرف اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہے؟ اس کے بعد بھی تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4 ہے۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کہ تمام رسولوں کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا ہے تو بالآخر کیا ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر یہ کہاں جائیں گے؟ بالآخر تمام معاملات کا جو فیصلہ ہے تو وہ تو کیا ہے، اللہ ہی کی طرف ہے۔ جس طرح پچھلی امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو انہیں سوائے بربادی کے کیا ملا؟ اسی لیے یہ بھی اگر باز نہ آئیں گے تو ان کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی ان کافروں کو ہلاک کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 5۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں زندگانی دنیا کی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے۔ یعنی آخرت کی ان نعمتوں سے غافل نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور رسولوں کے پیروکاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پس اس دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر آخرت کی ہمیشگی راحتوں کو نظر انداز نہ کر دینا، اور نہ تمہیں دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے، یعنی اس کے داؤں اور فریب سے بچ کر رہو، اور اس لیے کہ وہ بہت ہی بڑا کیا ہے، دھوکے باز ہے، اور اس کا مقصد تو تمہیں صرف اور صرف دھوکے میں مبتلا کرنا ہے اور تمہیں جنت سے محروم کرنا ہے۔ تو شیطان کی جو دشمنی ہے وہ ابتدا سے ہے، یعنی جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تبھی سے ہے۔ تو شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی سوچ پر ہے۔ سب سے پہل وہ سوچ پر حملہ کرتا ہے اور دل پر حملہ کرتا ہے، یعنی انسان کی سوچ کو وہ بگاڑتا ہے، اور جب انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے تو اس کی گفتگو بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کے عمل بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے شیطان سے بچ کر رہنے کی بات کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم شیطان سے کیا ہے، بچ کر رہو، وہ تو تمہارا کیا ہے، کھلا ہی دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، سچا ہے۔ یعنی اللہ کا وعدہ کیا سچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت برپا ہوگی اور نیک جو برے ہیں ان کو ان کے اعمالوں کا جزا اور سزا دیا جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6 ہے۔ یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم اسے دشمن ہی جانو، وہ تو اپنے گروہوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم کے واصل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان
जिस को गफलत में बरतता है, गफलत में जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यह फरमा रहे हैं कि याद रखो शैतान तुम्हारा क्या है, दुश्मन है, और उसे दुश्मन ही जानो। यानी उससे सख्त अदावत रखो और उसके दजल और फरेब और हथकंडों से बचो। जिस तरह दुश्मन से बचाव के लिए इंसान करता है, उसी तरह तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी इससे बच कर रहो। आयत देखिए, आयत नंबर 7 है, जो लोग काफिर हुए उनके लिए सख्त सजा है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अजर है। आयत 8 देखिए, क्या पास वो शख्स जिसके लिए उसके बुरे अमाल मुजयन कर दिए गए हैं, बस वो उन्हें अच्छा समझता है? क्या वो हिदायत याफ्ता शख्स जैसा है? यकीन मानो कि अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे राह रास्त दिखाता है। बस आपको उन पर गम खा खा कर अपनी जान हलाकत में न डालनी चाहिए। ये जो कुछ कह कर रहे हैं उससे यकीनन अल्लाह ताला बाखूबी वाकिफ है। आयत 9, और अल्लाह ही हवाएं चलाता है जो बादलों को उठाती हैं और फिर हम बादलों को खुश्क जमीन की तरफ ले जाते हैं और उससे उस जमीन की मौत के बाद जिंदा कर देते हैं। इसी तरह दोबारा जी उठना भी है। आयत 10, जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता है तो अल्लाह ताला ही की सारी इज्जत है। तमाम तर सुथरे कलिमात उसी की तरफ चढ़ते हैं और नेक अमल को बुलंद करता है। जो लोग बुराई के दांव घात में लगे रहते हैं उनके लिए सख्त अजाब है और उनका ये मकर बर्बाद हो जाएगा। अल कलिमा, कलिमा, अल कलिमा कलिमा की जगह है। सुथरे कलमात से मुराद अल्लाह की तस्बीह, तहमीद, तिलावत, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी कि नेकी को हुक्म देना और बुराई से रोकना। चढ़ते हैं का मतलब है कबूल हो जाते हैं, या फरिश्तों का उन्हें लेकर आसमानों पर चढ़ना है ताकि अल्लाह ताला उनकी जजा दे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं ना कि और नेक और अमल उनको बुलंद करता है, नेक अमल उनको बुलंद करता है। यानी अमल साले कलमात तय्यबात को अल्लाह की तरफ बुलंद करते हैं। यानी महज जबान से अल्लाह का जिक्र, तस्बीह, तहमीद कुछ नहीं जब तक कि उसके साथ अमल साले यानी अहकाम और फराइज की अदायगी भी ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह ताला ही की इज्जत है। ठीक है, यानी जो चाहता है कि उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत मिले तो वो अल्लाह ताला की इताअत करे, और इससे इसे ये मकसद हासिल हो जाता है। इसलिए दुनिया की और आखिरत का मालिक अल्लाह ही है। सारी इज्जतें उसी के पास है, और वही जिसको इज्जत दे और वही जिसको चाहे जिल्लत दे। आयत देखिए, आयत नंबर है 10, आयत नंबर है 11। बहुत से लोग मुसलमानों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती यानी राजदार बनाते हैं और उससे इनकी इज्जत बनी रहेगी, वो ये सोचते हैं। तो इस किस्म के लोगों को बतलाया गया है कि जो शख्स दुनिया और आखिरत की इज्जतें चाहता है उसे चाहिए कि वो अल्लाह से इज्जत तलब करे। उसी की फरमाबरदारी और यादगारी से असली इज्जत होती है। तमाम इज्जतों का मालिक वही अकेला है। जिस किसी को इज्जत मिली या मिलेगी उसी के खजानों से मिलेगी, या मिलती है या मिलेगी। आयत 11 देखें, लोगों अल्लाह ताला ने तुम्हें मिट्टी से फिर नुत्फे से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े में यानी मर्द औरत बना दिया, और औरतों का हामला होना और बच्चे का तो वलद होना सब उसी के इल्म से ही है। और जो बड़ी उम्र वाला उम्र दिया जाए और जिस किसी की उम्र घटे वो सब किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला पर ये बात बिल्कुल ही आसान है। आयत 12, और बराबर नहीं दो दरिया, ये मीठा है, ये प्यास बुझाता है, पीने में खुशगवार है और ये दूसरा खारा है, कड़वा है। तुम इन दोनों में से ताजा गोश्त खाते हो और वो जेवरात निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो, और आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कश्तियां पानी को चीरने फाड़ने वाली इन दरियाओं में हैं, ताकि तुम उसका फजल ढूंढो और ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। आयत 13, वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और आफताब और महताब को उसी ने काम में लगा दिया है। हर एक का मियादी मुयन पर चल रहा है। यही है अल्लाह ताला तुम सबका पालने वाला है। उसी की सल्तनत है जिन्हें तुम उसके सिवा पुकारते रहे हो। वो तो उस खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है।
यानी इतनी हकीर चीज के भी वो मालिक नहीं है, ना इसे पैदा करने पर ही वो कादिर हैं। कश्मीर उस झिल्ली को कहते हैं जो खजूर और उसकी गुठली के दरमियान होती है। ये पतला सा बारीक सा ट्रांसपेरेंट सा जो छिलका होता है वो लिफाफे की तरह गुठली के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। आए देखे आयत नंबर 14। अगर तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हें तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और अगर बिलफर्ज सुन भी ले तो फरियाद रसी नहीं करेंगे, बल्कि कयामत के दिन तुम्हारे उस शिर्क का साफ इनकार कर जाएंगे। आपको कोई भी हक ताला जैसा खबरदार खबर ना देगा। आयत 15 और 16 और 17 देखें। ऐ लोगो, तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ताला बेनियाज है, खूबियों वाला है। अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और एक नई मखलूक को पैदा कर दे, और ये बात अल्लाह ताला पर कुछ मुश्किल नहीं है। आयत 18। आयत 18 से 26 तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई है, उसका बयान है। आयत देखिए, आयत नंबर 18 है। कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, यानी कयामत के दिन अगर कोई गिरा बार दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वो इसमें कुछ भी ना उठाएगा। वो या कराबतदार ही हो तो सिर्फ उन्हीं को आगाह कर सकता है जो गायबाना तौर पर अपने रब से डरते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं, और जो भी पाक हो जाए वो अपने ही नफा के लिए हो पाक हो गया, लौटना अल्लाह ताला ही की तरफ है। तताहुर और तजक्की के माने हैं शिर्क और फवाहिश की आलोदियों से पाक होना है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया ना कि फइन्नमा यतज़क्का लिनफ्सिही, तो जो कोई पाक हो गया वो अपने नफ्स के लिए, यानी पाकीज़गी से मुराद यहाँ पर शिर्क की और फवाहिश की आलूदगियों से पाक हो जाना। आयत देखिए, आयत नंबर 19। और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, आयत 20। और ना तारीकी और रोशनी। अंधे से मुराद दरअसल काफिर और आंखों वालों से मुराद दरअसल मोमिन है। अंधेरों से बातिल और रोशनी से हक मुराद है। बातिल की बेशुमार अनवाع है, इसलिए इसी के लिए जमा, और हक चूंकि क्या है, एक है, इसीलिए उसके लिए वाहिद का सिगा इस्तेमाल हुआ है। तो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसालों से बात समझाई है ताकि इंसान समझ हासिल करे, समझे। आयत नंबर 21 देखे। और ना छाँव और ना धूप और ना जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जिसको चाहे सुना देता है और आप उन लोगों को नहीं सुना सकते हैं जो कब्रों में है। आयत नंबर 23। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। आयत नंबर 24। हमने ही आपको हक देकर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, और कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिसमें कोई भी डराने वाला ना आया हो, ना गुजरा हो। आयत 25। और अगर ये लोग आपको झुटलाएं तो जो लोग उनसे पहले गुजर चुके हैं उन्होंने भी झुटलाया था, तो उनके पास भी उनके पैगंबर मौजज़े और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आए थे। आयत 26। फिर मैंने उन काफिरों को पकड़ किया, सो मेरा अजाब कैसा हुआ। क्या आपने इस बात पर नजर नहीं की कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके जरिए से मुख्तलिफ रंगों के फल निकाले, और पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्से में सफेद और सुर्ख कि उनकी भी रंगतें मुख्तलिफ है और बहुत गहरे सियाह हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 27। आयत नंबर 27 से आयत नंबर 31 अल्लाह ताला के मादी और रूहानी एहसासात का बयान है। आयत नंबर 28 देखें। और इसी तरह आदमियों और जानवरों और चौपाइयों में भी बाज ऐसे हैं कि उनकी रंगतें मुख्तलिफ हैं, और अल्लाह ताला से उसके वही बंदे डरते हैं जो उलमा हैं, यानी आलिम है, जो इल्म रखते हैं। वाकई अल्लाह ताला जबरदस्त है और बड़ा बख्शने वाला है। बहुत खूबसूरत आयत है। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, यानी अल्लाह से वही डरते हैं जो जानने वाले हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब इंसान अल्लाह को पहचानेगा नहीं, अल्लाह को जानेगा नहीं, और अल्लाह के बारे में और कुरान में तदब्बुर नहीं करेगा, तफक्कुर नहीं करेगा, तो वो कैसे जान सकता है ना, कैसे अल्लाह से मोहब्बत कर सकता है, फिर अल्लाह से
नाराजगी से वो कैसे डरता है ना, डर नहीं सकता है। तो डरेगा तो वही जिसको मालूम होगा, जिसको अल्लाह के अहकामात मालूम होंगे, जिसको पता होगा कि गुनाह ये है और इसको करने से अल्लाह नाराज होता है, इसको इस काम को करने से अल्लाह खुश होते हैं। तो जानने वाले होते हैं तो वही क्या है, अल्लाह के सबसे ज्यादा डर रखने वाले बंदे होते हैं। आयत नंबर 29 है, जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज की पाबंदी रखते हैं और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं, वही ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में ना होगी। यानी ऐसे लोगों का अज्र अल्लाह के यहाँ यकीनी है, जिसमें घटने या कमी होने का कोई भी शक नहीं, कोई भी डर नहीं है। आयत नंबर 30, ताकि उनको उनकी हर उजरतें पूरी दे जाए, ताकि उनको उनकी उजरतें पूरी दे और उनको अपने फजल से और ज्यादा दे, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और कदरदान है। और ये किताब जो हमने आपके पास वही के तौर पर भी भेजी है, ये बिल्कुल ही ठीक है, जो कि अपने से पहली किताबों की भी तस्दीक करती है। अल्लाह ताला अपने बंदों को पूरी खबर रखने वाला है और खूब देखने वाला है। आयत 32, फिर हमने उन लोगों को इस किताब का वारिस बनाया जिनको हमने अपने बंदों में से पसंद फरमाया, फिर बाज तो उनमें से अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं और बाज उनमें से मुतवस्त दर्जे के हैं और बाज उनमें से अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्की किए चले जाते हैं। ये बड़ा फजल है। तो आयत नंबर 32 से लेके आयत नंबर 37, आयत 32 टू 37 शुक्रगुजारी और नाशुक्री का अंजाम का तज़किरा है। तो अल्लाह सुब्हान तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि किताब का वारिस बनाया जिनको हमने अपनी बंदों में से पसंद फरमाया। तो किताब से मुराद यहाँ पर कुरान है और चुने हुए बंदों से मुराद उम्मत मोहम्मदिया है, यानी इस कुरान का वारिस अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को बनाया है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इरशाद फरमा रहे हैं कि फिर बाज तो उनमें से अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, यानी उम्मत मोहम्मदिया की तीन किस्में बयान फरमाई गई हैं। ये पहली किस्म है जिससे मुराद ऐसे लोग हैं जो बाज फराइज में कोताही और बाज महरमात का इर्तिकाब कर लेते हैं, यानी अल्लाह ने जो मना किया है उसको वो कर गुजरते हैं। उन्हें अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला इसलिए कहा गया है कि वो अपनी कुछ कोताहियों की वजह से अपने को उस आला दर्जे से महरूम कर लेंगे जो बाकी दो किस्मों को हासिल हासिल होंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमा रहे हैं और बाज में उनमें क्या है, मुतवस्त दर्जे के हैं, ये दूसरी किस्म के हैं, यानी मिले जुले अमल करने वाले हैं जो फराइज के पाबंद और महरमात के तारिक तो हैं। यानी कि ये फराइज को पूरा करते हैं और महरमात यानी कि अल्लाह के मना किए हुए जो काम है उनसे बचते हैं, उससे उसको छोड़ते हैं। आयत देखिए, आयत में लिखा है, और बाद उनमें से अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्की किए चले जाते हैं, यानी ये वही बंदे हैं जो दीन के मामले में पिछले दोनों से सबकत करने वाले हैं। इनकी तादाद बहुत कम होती है और ये किताब के वारिस हैं और ये सबकत ले गए इन दोनों किस्म के लोगों पर से। इनको साबिकून कहते हैं। तो साबिकीन बगैर हिसाब किताब के और मुक्तसदीन आसान हिसाब के बाद और जालिमीन शिफात से या सजा भुगतने के बाद जन्नत में जाएंगे। आयत देखें, आयत नंबर है 33, वो बागात हैं, वो बागात में हमेशा रहेंगे जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, यानी कि वो बागात में हमेशा रहने के जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और पोशाक उनकी वहां रेशम की होगी। आयत 34, और कहेंगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमसे गम को दूर किया, बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला और कदरदान है। वहां पहुंचकर कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिर के शुरू में भी अल्हम्दुलिल्लाह आता है। मोमिन जो है वो दुनिया में भी गम से कम ही छुटकारा पाता है, क्योंकि ना एक के बाद एक मुश्किल भी आती रहती है, और दूसरी ये कि जितना वो पढ़ता चला जाता है उतनी खशियत बढ़ती है। तो फिर
اس کو غم یہ لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، تو یہ حقیقی معنوں میں جو غم ہے جنت میں ہی جا کے دور ہوگا۔ قلب الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ غم تو حقیقی معنوں میں وہی یعنی آخرت میں ختم ہوگا۔ وہیں جا کر کہیں گے شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے۔ مومنوں کو کون کون سے غم لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جہنم میں گرنے کا غم کہ کہیں پل سراج سے پھسل کر نیچے نہ گر جائیں۔ قتادہ کہتے ہیں موت کا غم یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں موت نہیں بھولتی، یعنی وہ موت کو نہیں بھولتے تو وہ اس کو سامنے رکھ کر دنیا کے کام کرتے جاتے ہیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا غم کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا بنے گا ہمارا، یعنی آخرت کی فکروں میں وہ گھلے جاتے ہیں، ہماری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں برائیاں اور گناہوں کا غم اللہ بہت قصور یعنی ہم نے بہت قصور کر لیے ہیں اور نیکیوں ہم نے کیا کیا ہماری ضائع ہو گئی ہیں، اس طرح سے ان کو بہت سارے اس طرح سے خوف رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں ایسے لوگ کہ بہت قصور ہم نے کر لی ہیں اور نیکیوں کو ہم نے ضائع کر دیا، اس طرح سے ان کو خوف ہوتا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں کی یہ بات اور یہ حالت ہوتی ہے، دنیا میں غم کریں گے اور وہ جنت میں غم سے آزاد ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی بسر کریں گے انہیں کل پیشمانی یعنی شرمندگی کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ تو مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، خشیت کرنے والا ہوتا ہے اللہ سے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 35 ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو کوئی خستگی پہنچے گی، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، تو ان کی قضا ہی آئے گی کہ مر ہی جائیں، اور نہ ہی دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا، ہم کافروں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ آیت 37، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے کہ اے ہماری پروردگار ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی پہنچایا پہنچایا گیا تھا، سو مزے چکھو، ایسے ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا، بے شک وہی جاننے والا ہے سینوں کے باتوں کا۔ آیت نمبر 38 سے آیت 45 تک اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 39 ہے، وہی ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، تو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارے ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ آیت 40 دیکھیے، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے قرار دار شریکوں کا حال تو بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، یعنی مجھ کو یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا جز بنایا ہے، یا ان کا آسمانوں میں کچھ سانجھا ہے، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہو، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نیرے دھوکے کے باتوں کا وعدہ کرتے آتے ہیں۔ آیت 41، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں، وہ ٹل نہ جائے، اور اگر وہ ٹل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ان کو تھامنے والا نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی حلیم ہے اور بہت ہی غفور ہے۔ آیت 42، اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچا تو بس ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا ہے۔ آیت 43، دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیروں والوں ہی پر پڑتا ہے، سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہے جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ آیت 44 دیکھیں، اور کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں جس میں دیکھتے بھالتے ہوں کہ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہوں تو ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے،
اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ بڑا ہی علم والا ہے اور بڑی ہی قدرت والا ہے۔ آیت 45 دیکھیے، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دار و وغی یعنی پکڑ فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے۔ سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت، ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے۔ گناہ انسان کرتا ہے، اس کی فوراً ہی پکڑ نہیں آتی، اس کو فوراً ہی سزا نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر شخص کو کچھ مہلت دی ہے کہ شاید یہ شخص توبہ کر لے، شاید وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، شاید وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو کچھ معین مدت دے رکھی ہے اس کی موت تک۔ پھر جب اس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی اس کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان میں اضافہ عطا فرمائے اور ایمان کی دولت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔